الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا لك بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة أجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الجحورة أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرجوا إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا لك ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من أمري لعنتم ولكن الله حبب عليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين فقاتلوا فأصلحوا بينهما فإن يغض إحداهما على أخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينها وبالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما مؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم تطهرون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من القوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من النساء إن عسى أن يكونا خيرا منهن. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم فسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه
واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قالت العرب آمنا قل لم تؤمنون ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الأيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمال شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون إليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن إليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. صدق الله العظيم. نعرے صلوات. رفتہ رفتہ ختم غم کا سلسلہ ہو جائے گا یا علی کہتے رہو تو راستہ ہو جائے گا. ہم علی والوں کے سر پر ہے دعائے فاطمہ ہم علی والوں کے سر پر ہے دعائے فاطمہ جو بھی ٹکرائے گا ہم سے وہ فنا ہو جائے گا. نعرے صلوات. کربلا کو کربلا کے شہنشاہ پر ناز ہے کربلا کو کربلا کے شہنشاہ پر ناز ہے اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے. یوں تو لاکھوں نے کیے سجدے مگر یوں تو لاکھوں نے کیے سجدے مگر حسین نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے. نعرے صلوات. عزا کے دور میں جو لطف عید لیتے ہیں عزا کے دور میں جو لطف عید لیتے ہیں وہ اپنے واسطے دوزخ خرید لیتے ہیں. عزا کے دور میں جو لطف عید لیتے ہیں وہ اپنے واسطے دوزخ خرید لیتے ہیں. ضرور کوئی خرابی ہے ان کے نطفے میں ضرور کوئی خرابی ہے ان کے نطفے میں جو احترام سے نام یزید لیتے ہیں. بر محمد و آل محمد صلوات. بر محمد و آل محمد صلوات. نعت احمد سنا رہے ہیں لوگ نعت احمد سنا رہے ہیں لوگ خود کو مسلم جتا رہے ہیں لوگ. جس نے ایجاد کی ہے نعت نبی
اس کو کافر بتا رہے ہیں لوگ، اس کو کافر بتا رہے ہیں لوگ۔ اور دیکھیے گا، جس کو بھی محمد کا وسیلہ نہیں ملتا، جس کو بھی محمد کا وسیلہ نہیں ملتا، جنت تو بڑی بات ہے رستہ نہیں ملتا۔ نسلوں کا لہو مانگتا ہے عشق محمد، نسلوں کا لہو مانگتا ہے عشق محمد، یہ عشق کسی دور میں سستا نہیں ملتا۔ اور ملاحظہ فرمائیے گا، کفار سے سمجھوتا جو کرتے ابو طالب، کفار سے سمجھوتا جو کرتے ابو طالب، احمد کو کوئی پالنے والا نہیں ملتا، احمد کو کوئی پالنے والا نہیں ملتا۔ یہ آل محمد ہیں پہ پوشاک میں جن کی، یہ آل محمد ہیں کہ پوشاک میں جن کی، پہ بند تو مل جاتا ہے دھبا نہیں ملتا، پہ بند تو مر جاتا ہے دھبا نہیں ملتا۔ حق فاطمہ زہرا کا اگر لوگ نہ کھاتے، حق فاطمہ زہرا کا اگر لوگ نہ کھاتے، دنیا میں مسلمان کوئی بھوکا نہیں ملتا، دنیا میں مسلمان کوئی بھوکا نہیں ملتا۔ یاسر بھائی سے گزارش ہے کہ فرش ازاں پہ تشریف لے آئیں۔ دنیا میں مسلمان کوئی بھوکا نہیں ملتا، جس روز سے ہے نہر پہ عباس کا قبضہ، جس روز سے ہے نہر پہ عباس کا قبضہ، بھوکے تو بہت ملتے ہیں پیاسا نہیں ملتا، بھوکے تو بہت ملتے ہیں پیاسا نہیں ملتا۔ آپ اپنے ہی جیسا جو بتاتے ہیں نبی کو، آپ اپنے ہی جیسا جو بتاتے ہیں نبی کو، کیا آپ کے بھی جسم کا سایہ نہیں ملتا، کیا آپ کے بھی جسم کا سایہ نہیں ملتا۔ کرتے نہ علی قبضہ اگر اپنے مقام پر، کرتے نہ علی قبضہ اگر اپنے مقام پر، حج کرنے کو بھیا تمہیں کعبہ نہیں ملتا، حج کرنے کو بھیا تمہیں کعبہ نہیں ملتا۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ اب میں جو گزارش کر رہا ہوں جناب مسلم صاحب سے، وہ آئیں وہ اپنے اشعار سے مجلس پر محمد و آل محمد صلوات۔ دو شعر کی زحمت ہے حضور، کہ پانی کا طلب ہو تو ایک کام کیا کر، پانی کا طلب ہو تو ایک کام کیا کر، کرب و بلا کے نام پہ ایک جام پیا کر۔ اور دی مجھ کو حسین ابن علی نے یہ نصیحت، ظالم ہو مقابل تو میرا نام لیا کر، ظالم ہو مقابل تو میرا نام لیا کر۔ اور ایک شعر ہے کہ پوچھو یزید سے کہ تیرا راج کہاں ہے، پوچھو یزید سے کہ تیرا راج کہاں ہے، وہ خون سے آلودہ تیرا تاج کہاں ہے۔ زندہ ہے حسین ابن علی زندہ رہیں گے، لعنت کے سوا ذکر تیرا آج کہاں ہے۔ اور محمد و آل محمد صلوات۔ نہیں کھڑے پڑھ لیا جائے بھی۔ لکھ قلم ایسے نام زہرا کا، لکھ قلم ایسے نام زہرا کا، جیسے تو ہے غلام
زہرا کا لکھ قلم ایسے نام زہرا کا، کر رہے ہیں رسول بھی تعظیم، کر رہے ہیں رسول بھی تعظیم، اب تو سمجھو مقام زہرا کا، لکھ قلم ایسے نام زہرا کا، صرف شوہر ہی پہ نہیں موقوف، صرف شوہر ہی پہ نہیں موقوف، سارا گھر ہے امام زہرا کا، لکھ قلم میں سے نام زہرا کا، جب سے گھر میں ظفر ہے ذکر حسین، جب سے گھر میں ظفر ہے ذکر حسین، مستقل ہے قیام زہرا کا، لکھ قلم میں سے نام زہرا کا۔ نعرہ صلوات۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ سلامتی امام زمانہ بلندر صلوات۔ ایک بار اور بارگاہ باب الحوائج میں باواز بلند درود شریف ایک بند ملاحظہ فرمائیں کہ روکنے آیا تھا حر سرور دی کا رستہ، روکنے آیا تھا حر سرور دی کا رستہ، اور دیکھ کر چونک پڑا خلد بری کا رستہ۔ روکنے آیا تھا حر سرور دی کا رستہ، اور دیکھ کر چونک پڑا خلد بری کا رستہ، اور شب عاشور رفیقان امام مظلوم، شب عاشور رفیقان امام مظلوم، اور رات بھر تکتے رہے صبح یقین کا رستہ۔ شب عاشور رفیقان امام مظلوم، اور رات بھر تکتے رہے صبح یقین کا رستہ، اور ہم تو ساقی در شبیر سے وابستہ ہیں، ہم تو ایک درود پڑھے محمد والے محمد پہ، ہم تو ساقی در شبیر سے وابستہ ہیں، ہم نے دیکھا ہی نہیں اور کہیں کا رستہ۔ ہم تو ساقی در شبیر سے وابستہ ہیں، ہم نے دیکھا ہی نہیں اور کہیں کا رستہ، ہم نے دیکھا ہی نہیں اور کہیں کا رستہ۔ ایک درود پڑھے محمد والے محمد پہ۔ دیکھیں چند اشعار ماضی فرمائیں، سرکار دیکھیں گے کہ اپنی خاطر میں نہیں لاتے ذرا دنیا کو، اپنی خاطر میں نہیں لاتے ذرا دنیا کو، اور منہ لگاتے ہی نہیں اہل ولا دنیا کو، منہ لگاتے ہی نہیں اہل ولا دنیا کو، اور کب سمجھتے ہیں خدا والے بھلا دنیا کو، کب سمجھتے ہیں خدا والے بھلا دنیا کو، اور صاف الفاظ میں کہتے ہیں برا دنیا کو، صاف الفاظ میں کہتے ہیں برا دنیا کو، اور مثل حر تیرا مقدر بھی سنور جائے گا، مثل حر
تیرا مقدر بھی سنور جائے گا، شرط بس یہ ہے کہ نظروں سے گرا دنیا کو۔ مثل حر تیرا مقدر بھی سنور جائے گا، مثل حر تیرا مقدر بھی سنور جائے گا، شرط بس یہ ہے کہ نظروں سے گرا دنیا کو۔ اور یہ بھی شعر دیکھیں کہ ظلمت کفر سے ایمان بچانے کے لیے، ظلمت کفر سے ایمان بچانے کے لیے، اور کربلا آج بھی دیتی ہے ضیاء دنیا کو، کربلا آج بھی دیتی ہے ضیاء دنیا کو، اور کفر کے گھور اندھیروں میں کہیں کھو جاتا، کفر کے گھور اندھیروں میں کہیں کھو جاتا، اور کربلا تو نے دیا حق کا پتہ دنیا کو۔ کفر کے گھور اندھیروں میں کہیں کھو جاتا، اور کربلا تو نے دیا حق کا پتہ دنیا کو۔ اور روز عاشوراء بھرے گھر کو لٹا کر شہ نے، دیکھیں خاص طور سے کہ روز عاشوراء بھرے گھر کو لٹا کر شہ نے حق پہ مٹ جانے کا انداز دیا دنیا کو، حق پہ مٹ جانے کا انداز دیا دنیا کو۔ اور پھینک کر چلو سے پانی کو لبے نہر فرات، پھینک کے چلو سے پانی کو لبے نہر فرات، اور دے گیا ایک جری نقش وفا دنیا کو، دے گیا ایک جری نقش وفا دنیا کو۔ اور تیر لگ جائے تو کیا تشنہ دہن ہنستا ہے، دیکھیں خاص طور سے کہ تیر لگ جائے تو کیا تشنہ دہن ہنستا ہے، ایک بے شیر نے بخشی یہ ادا دنیا کو۔ تیر لگ جائے تو کیا تشنہ دہن ہنستا ہے، تیر لگ جائے تو کیا تشنہ دہن ہنستا ہے، اور ایک بے شیر نے بخشی یہ ادا دنیا کو۔ اور ایک جکڑے ہوئے بیمار کی زنجیروں سے، ایک جکڑے ہوئے بیمار کی زنجیروں سے، اور مل گیا سلسلہ صبر و رضا دنیا کو، اور مل گیا سلسلہ صبر و رضا دنیا کو۔ اور دین پہ جب وقت پڑا اس کو بچانے کے لیے، دین پہ جب وقت پڑا اس کو بچانے کے لیے، بخش دی زینب مسترن ردا دنیا کو، بخش دی زینب مسترن ردا دنیا کو۔ اور سر کھلے زینب و کلثوم گئیں بلوے میں، سر کھلے زینب و کلثوم گئیں بلوے میں، پھر بھی آئی نہ کسی طور حیا دنیا کو، پھر بھی آئی نہ کسی طور حیا دنیا کو۔ اور کیسے ممکن ہے کہ منہ اس کو لگاؤں بے باک، کیسے ممکن ہے کہ منہ اس کو لگاؤں بے باک، میرے مولا نے تو ٹھوکر پہ رکھا دنیا کو، میرے مولا نے تو ٹھوکر پہ رکھا دنیا کو۔ بر محمد وآل محمد جناب عباس کی شان میں جبرائیل فکر ہے مدحت سا گوہر چاہیے، جبرائیل فکر ہے مدحت کا گوہر چاہیے، علم ادب و وفا مدحت کا گوہر چاہیے، اور کی دعائیں حق سے حیدر نے وہ دلور چاہیے، کی دعائیں حق سے حیدر نے وہ دلبر چاہیے، کربلا مانگے ہے مجھ سے میرا ہمسر چاہیے، کی دعائیں حق سے حیدر نے وہ دلبر چاہیے، کربلا مانگے ہے مجھ سے میرا ہمسر چاہیے، اور دیکھ کر عباس کو بولی تمنا علی، دیکھ کر عباس کو بولی تمنا علی، مجھ کو اب شہر شجاعت میں نیا در چاہیے، مجھ کو اب شہر شجاعت
میں نیا در چاہیے اب مدتوں کے بعد تب عباس بنتا ہے کوئی مدتوں کے بعد تب عباس بنتا ہے کوئی پرورش کے واسطے آغوش حیدر چاہیے مدتوں کے بعد تب عباس بنتا ہے کوئی پرورش کے واسطے آغوش حیدر چاہیے قلعہ ظلم و ستم توڑا نظر کے زور سے قلعہ ظلم و ستم توڑا نظر کے زور سے زور بازو کہہ رہا تھا باب خیبر قلعہ ظلم و ستم توڑا نظر کے زور سے زور بازو کہہ رہا تھا باب خیبر چاہیے اور کر کے قبضہ نہر پر دل سے کہا عباس نے کر کے قبضہ نہر پر دل سے کہا عباس نے ایک تحریر وفا پانی کے اوپر ایک اس لیے پروردگار صبر لایا ساتھ میں اس لیے پروردگار صبر لایا ساتھ میں کربلا کو ایک وفاؤں کا پیغمبر چاہیے اور شعر بطور خاص کہ خود جو تنہا ایک لشکر ہو عدو کے سامنے خود جو تنہا ایک لشکر ہو عدو کے سامنے اس سے لڑنے کے لیے لشکر کا لشکر خود جو تنہا ایک لشکر ہو عدو کے سامنے اس سے لڑنے کے لیے لشکر کا لشکر چاہیے خون کا دریا بہا دیتا وہ دریا کے قریب خون کا دریا بہا دیتا وہ دریا کے قریب ذائقہ میں حیدر کو لیکن حکم سرور ذائقہ میں حیدر کو لیکن حکم سرور چاہیے اور یوں نہیں ہوتا کس 72 میں کسی کا انتخاب یوں نہیں ہوتا 72 میں کسی کا انتخاب اس کے اندر کربلا سازی کا جوہر اور دیکھیے یہ چھوٹے حضرت کی بڑی سرکار ہے دیکھیے یہ چھوٹے حضرت کی بڑی سرکار ہے مانگیے قطرہ تو پوچھیں گے سمندر دیکھیے یہ چھوٹے حضرت کی بڑی سرکار ہے مانگیے قطرہ تو پوچھیں گے سمندر چاہیے اور کربلا تک تھی وفا کی جستجو عباس کو کربلا تک تھی وفا کی جستجو عباس کو اب وفا کو حضرت عباس کا در چاہیے لے کے چلو میں گرا دیتا نہ کیوں آب فرات لے کے چلو میں گرا دیتا نہ کیوں آب فرات
تشنگی کا تقاضا جام کوثر چاہیے، اور دل میں احساس وفا بیدار کرنے کے لیے، دل میں احساس وفا بیدار کرنے کے لیے، ہر صدی کو ذکر عباس دلاور، دل میں احساس وفا بیدار کرنے کے لیے، ہر صدی کو ذکر عباس دلاور چاہیے۔ رکھ دی میں نے بھی درے باب الحوائج پر جبیں، رکھ دی میں نے بھی درے باب الحوائج پر جبیں، مانگتا ہوں میرے مولا خلد میں در چاہیے، مانگتا ہوں میرے مولا خلد میں در چاہیے۔ اور محمد وآل محمد صلوات۔ یہ اچھے کلام کے بعد آپ سنیے، ہم کو بھی بیٹھ جائیے اب اپنی جگہ پہ۔ اور محمد وآل محمد صلوات۔ اسلام کے چند اشعار ہیں۔ بے حب اہل بیت جو انسان رہ گئے، بے حب اہل بیت جو انسان رہ گئے، اب صرف ان کے ہاتھ میں قرآن رہ گئے۔ بے حب اہل بیت جو انسان رہ گئے، اب صرف ان کے ہاتھ میں قرآن رہ گئے، قربان یہ حسین کے صدقے میں حشر تک، قربان یہ حسین کے صدقے میں حشر تک، قربان یہ خلیل پر احسان رہ گئے، قربان یہ خلیل پر احسان رہ گئے۔ ایوب حد صبر پہ تھے مطمئن مگر، ایوب حد صبر پہ تھے مطمئن مگر، صبر حسین دیکھا تو حیران رہ گئے، صبر حسین دیکھا تو حیران رہ گئے۔ یہ کہہ کے حر بھی آ گیا شبیر کی طرف، یہ کہہ کے حر بھی آ گیا شبیر کی طرف، اس سمت جو بھی رہ گئے نادان رہ گئے، اس سمت جو بھی رہ گئے نادان رہ گئے۔ عباس نے کہا یہ ترائی کو چھین کر، عباس نے کہا یہ ترائی کو چھین کر، اب بھی کوئی دریا کے نگہبان رہ گئے، اب بھی کوئی دریا کے نگہبان رہ گئے۔ عباس نے کہا یہ ترائی کو چھین کر، اب بھی کوئی دریا کے نگہبان رہ گئے۔ من کنتو کی صدا نے یہ اعلان کر دیا، من کنتو کی صدا نے یہ اعلان کر دیا، وہ جان لے جو آج بھی انجان رہ گئے، وہ جان لے جو آج بھی انجان رہ گئے۔ جس میں حسین ٹک نہ سکا تھا زمین پر، جس میں حسین ٹک نہ سکا تھا زمین پر، پیوست تن میں اس طرح پیکان رہ گئے، پیوست تن میں اس طرح پیکان رہ گئے۔ سبط نبی کا دشت میں لاشا پڑا رہا، سبط نبی کا دشت میں لاشا پڑا رہا، افسوس کربلا میں وہ فرمان رہ گئے۔ ایما کے ساتھ ساتھ غم شاہدی بھی ہو، ایما کے ساتھ ساتھ غم شاہدی بھی ہو، دل میں ریاض کے یہی ارمان رہ گئے۔ اور محمد وآل محمد صلوات۔ اور شہزادی کونین بلندر صلوات۔ فاتحہ۔ لا حول ولا
قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام وتحية والإكرام على الرسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم قيام الدين. أما بعد فقد قال الله تباركه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صلوات بر محمد وعلى عزیزان گرامی قدر، مسلسل اسی آیہ کریمہ کے ذیل میں یہ دوسری گفتگو آپ حضرات کے اذہان عالیہ کے حوالے کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی. بعض اوقات ایسے مشکلات آ جاتے ہیں سامنے کہ جن کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ کوئی بھی بزم ہو، کوئی بھی اجلاس ہو، کوئی بھی جلسہ ہو، لطف پڑھنے کا، سننے کا جب آ جاتا ہے جب مزاج آپس میں مل جائیں. اور ہر بزم میں بہت سارے افراد ہوتے ہیں، مگر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن سے خطیب کا ربط زیادہ جڑا رہتا ہے. یہ لفظوں کو اور آسان کر دوں، جن سے خطیب محو گفتگو رہتا ہے، کلام کرتا رہتا ہے. اور اگر ہم جیسا کوئی خطیب ہو کہ جسے بزرگوں سے گفتگو کرنے کا سلیقہ ہی نہ آتا ہو، جو صرف نوجوانوں سے اور ہمسن و کمسن بھائیوں سے گفتگو کرتا ہو، تو اس کے لیے سب سے بڑی مشکل یہ ہو جاتی ہے کہ جب اس کے ہمسن و کمسن افراد یا جن سے وہ گفتگو کرتا ہے وہ اس سے کافی دور بیٹھے ہوتے ہیں، تو بڑی مشکلات کا سلسلہ ہو جاتا ہے. لہٰذا بڑا مؤدبانہ التماس ہے جو میرے برادران ہیں وہ قریب آ جائیں، ایک صلوات پڑھتے ہوئے محمد و آل محمد پر. دیکھیں بزرگان تو حوصلہ افزائی فرماتے رہتے ہیں، اور اب نوجوانوں کو بھی اس اعتبار سے آگے بڑھنا ہوگا کہ جس اعتبار سے ہمارے بزرگان نے ہمیں بڑھنا آگے سکھایا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. حضور کل جو گفتگو ہو رہی تھی وہ فرش اعضاء کے حوالے سے اور اس کی عظمت کے حوالے سے. اب سوال یہ ہے کہ اس فرش اعضاء کا آغاز کہاں سے ہوا؟ تو ہر خاص و عام یہ کہتا نظر آتا ہے کہ فرش اعضاء سرکار سید الشہداء پہلی بار شام میں بچھائی گئی. لیکن اگر اس کے پس منظر میں آپ جائیں اور اس کی حقیقت تک آپ جائیں، اس کی گہرائی تک آپ جائیں، تو آپ کو یہ خبر ہوگی، آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ فرش اعضاء کا آغاز ہے کربلا کی سرزمین سے. تھوڑا سا میرے ساتھ رہیے گا.
زیادہ دیر گفتگو نہیں، جلد سے جلد میں آپ کو اپنے موضوع کی طرف لے کر کے آؤں گا، اور حالانکہ میں نے موضوع سے جوڑ دیا ہے آپ کو، اگر آپ میرے ساتھ رہے۔ اب ہمارے جو یہ برادران عزیز ہیں وہ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ آخر آپ کو کربلا سے ملتا کیا ہے؟ تھوڑی دیر رہیے گا، آخر آپ کو کربلا سے ملتا کیا ہے؟ تو پہلے سوال پر سوال ہمارا یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے آپ یہ بتائیے کہ ہمیں کربلا سے کیا نہیں ملتا ہے۔ تھوڑا سا آئیں میرے ساتھ، سوال یہ ہوتا ہے صاحب کربلا سے کیا ملتا ہے؟ آپ جب دیکھو کربلا کی گفتگو کرنے لگ جاتے ہو، 1-2 دن نہیں کرتے ہو، 2 مہینہ 8 دن کرتے ہو، اور 2 مہینہ 8 دن میں بھی دل نہیں بھرتا۔ کوئی مر گیا تو اس کے تیجے کی مجلس ہو رہی ہے، 40ویں کی مجلس ہو رہی ہے، کوئی فرش عزا بچھا لی، کسی امام کی رخصت کی خبر ہے، تاریخ ہے تو آپ نے فرش عزا بچھا لی۔ صاحب آپ ایک لمحہ بھی کربلا سے جدا، دیکھیے میرے نوجوان اب یہاں سے میرے ساتھ جڑیں، ایک لمحہ بھی آپ کربلا سے جدا نہیں ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے کہا حضور کربلا سے جدا وہ ہو کہ جس کا رشتہ کربلا سے نہ ہو۔ تھوڑا سا میرے ساتھ آئیں، جو حضور کربلا سے جدا وہ ہو جس کا رشتہ کربلا سے نہ ہو۔ ہمارا بھی رشتہ کربلا سے نہیں ہے، ہمارے خون میں کربلا شامل ہے۔ ہمارا رشتہ کربلا سے نہیں ہے، ہمارے خون میں کربلا شامل ہے۔ میرے ساتھ رہیں گے، بہت مختصر گفتگو انشاءاللہ۔ ہمارے خون میں کربلا شامل ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ صاحب آپ کو کربلا سے ملتا کیا ہے؟ تو پہلے آپ ہمیں یہ بتائیے ہمیں کربلا سے کیا نہیں ملتا۔ کہنے لگے نہیں آپ ہمیں بتائیے کربلا سے کیا ملتا ہے۔ ہم نے کہا یہ بتاتے ہیں کربلا سے کیا ملا۔ کہنے لگے بتائیے۔ ہم نے کہا بھائی کو بھائی کے ساتھ زندگی گزارنے کا طریقہ کربلا سے ملا۔ تھوڑا سا میرے ساتھ، بھائی کو بھائی کے ساتھ زندگی گزارنے کا سلیقہ کربلا سے ملا۔ کہنے لگے اور کیا ملا؟ ہم نے کہا نمازوں کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کا سلیقہ کربلا سے ملا۔ کہ صاحب اور کیا ملا؟ ہم نے کہا سخاوتوں کو سخاوت کی انتہائی منزل پر پہنچانے کا طریقہ کربلا سے ملا۔ کہیں گے صاحب آپ یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ وہ تو زمین شہادت تھی، وہاں سخاوت کہاں آ گئی؟ توجہ میری جانب، وہ تو زمین شہادت تھی، وہاں تو جنگ ہو رہی تھی، شہادت میں سخاوت آپ کہاں سے لے آئے؟ ہم نے کہا غازی کا تلوار نہ چلانا یہ کسی سخاوت سے کم ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پہلے صاحب کہاں کربلا؟ یا علی اب کربلا شہادت کی زمین ہے، آپ وہاں سخاوت کہاں لے آئے؟ ہم نے کہا حضور آپ کربلا کو سمجھے ہی نہیں، آپ نے اپنی زندگی صرف شہادت کو لفظ بنا کر رکھا ہے، مفہوم شہادت سمجھے نہیں۔ اگر مفہوم شہادت سمجھ جاتے تو بم باندھ کر جان دینے کو شہادت نہ مانتے، اپنے ذریعے سے معصوموں کی جان لینے کو شہادت۔ صاحب مر جائیے جان دے دیجئے اللہ کی راہ میں جنت مل جائے گی۔ حضور اپنے آباء و اجداد کے جنت کی ابھی فکر کرو، پہلے انہیں مل جائے پھر تمہیں مل جائے گی۔ شہادت کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو کربلا صرف اور صرف مقام شہادت نہیں ہے، کربلا مقام سخاوت بھی ہے، اور صرف مقام سخاوت نہیں ہے، کربلا مقام علم بھی ہے۔ جتنا علم سرزمین کربلا سے پھیلایا گیا کائنات میں کہیں اتنا علم نہیں پھیلا۔ سرزمین کربلا میں علم پھیلایا گیا، اور اگر علم سرزمین جملہ میرا ضائع نہ جانے دیجیے گا اور میری تائید کریے گا اگر بات آپ کے ذہنوں تک پہنچا لے جاؤں، اگر سرزمین کربلا سے لے کر کے شام تک علم کا تذکرہ نہ ہوتا تو کبھی بھی ہمارا چوتھا امام اپنی پھوپھی کو عالم غیر معلمہ نہ کہتا۔ بھائی اس سے پہلے نہیں کہا، کربلا کے بعد کہا۔ مولا کربلا میں آپ اسیر تھے، یہاں آپ شہزادی کے علم کے بارے میں گفتگو کیوں کر رہے ہیں؟ کہ تمہیں نہیں پتا ہم اسیر ہو کے بھی جاہلوں کو علم عطا کر دیتے ہیں۔ ہم اسیر ہو کے بھی جاہلوں کو علم عطا کر دیتے ہیں۔ کربلا ہر چیز کا مقام ہے،
سمجھنے کی ضرورت ہے. پہنچے تو کربلا تک. کربلا سے سخاوت بھی ملے گی, نمازوں کا طریقہ بھی ملے گا, اخوت کا طریقہ اور سلیقہ بھی ملے گا, باپ بیٹے کی حقیقی تربیت کا طریقہ اور سلیقہ بھی ملے گا. آپ آئیے تو کربلا میں, آپ دیکھیے کہ بچے بزرگوں کا احترام کیسے کرتے ہیں. آپ آئیے تو صحیح, آ کر کے دیکھیے. کربلا میں ایسے بچے بھی ملیں گے کہ جو ابھی زبان سے بول نہیں پاتے, مگر اپنے اشارے سے اپنی بات پہنچانے کی ہمت و طاقت رکھتے ہیں. اور اگر ایسا نہ ہوتا, حضور مصرع پڑھا گیا تھا, میں جوڑ دیتا ہوں, میری بڑی خراب عادت ہے کہ وہیں پہنچ جاتا ہوں. حضور اگر کربلا سے ہمیں 6 مہینے کی سن سے لے کر کے 56 سال کے سن تک لفظ کو سمیٹ دیا, 6 مہینے کے سن سے لے کر کے 56 سال کے سن تک کی زندگی کا طریقہ پتہ چل گیا, اور اس تمام طریقے کی ایک بات خاص یہ پتہ چلی کہ چاہے سن 6 برس کا ہو, 6 مہینے کا ہو, 12 سال کا ہو, 18 سال کا ہو, 32 سال کا ہو, 44 سال کا ہو, 35 سال کا ہو, یا 56 سال کا ہو, یا 72 سال کا ہو, جتنا بھی سن ہو, ایک بات یاد رکھنا, اگر یقین ہے کہ حق پر ہو تو کبھی ظلم کے سامنے سر مت جھکانا. اور اس بات کو بتانے کے لیے 56 برس کی زندگی بھی کربلا میں موجود ہے, اور 56 برس کی عمر کی زندگی کے باتوں پر 6 مہینے کی زندگی بھی موجود ہے. اور اس 6 مہینے کی زندگی نے مسکرا کے بتایا ہے کہ دیکھو, ظلم کو تلوار چلا کے ہی صرف رسوا نہیں کیا جاتا, کبھی کبھی مسکرا کے بھی رسوا کیا جاتا ہے. تو کربلا سے ہمیں کیا ملا؟ زندگی جینے کا طریقہ ملا. ہم کربلا سے جدا ہو ہی نہیں سکتے. جس کے خمیر میں کربلا کی خاک شامل ہو, وہ کربلا سے کیسے جدا ہو جائے؟ تو سب آخری بات بیان کروں کہ آخر یہ وجہ کیا ہے. آخر بات ذہن میں آتی ہوگی ضرور, ہر کس و ناکس کے ذہن میں یہ سوال ضرور آتا ہوگا کہ آخر وجہ کیا ہے. کیونکہ بچوں کی فطرت تو یہ ہوتی ہے, اگر کمسن بچے ہیں, چھوٹے بچے ہیں, 6 مہینے کے بچے ہیں, تو ان کی فطرت یہ ہوتی ہے کہ وہ, اگر آپ ذرا سا اپنی قوت کو لگاتے ہوئے کسی کمسن بچے کے ہاتھ کو کس کے پکڑ لیں تو وہ رونے لگ جاتا ہے, اور وہ رو کے اپنے درد کا احساس دنیا کو کراتا ہے. سب یہی طریقہ ہے نا, یہی فطرت ہے نا. اگر کسی بچے کو چوٹ لگ جائے, ہلکی سی چوٹ لگ جائے, تو بھی وہ رو کے دنیا کو یہ احساس دلاتا ہے کہ ہمیں چوٹ لگی ہے. مگر یہ عجیب قبیلہ ہے, عجیب خاندان ہے, یہ ہر وہ کام کرتا ہے جو فطرت انسانی کے ماورا ہو. کہ صاحب فطرت انسانی کا تقاضا یہ ہے کہ کمسن بچہ اپنے درد کو رو کے بتاتا ہے, یہ اپنے درد کو بھی مسکرا کے بتاتے ہیں. بھائی سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے نا, شاید بات کو یاد تک پہنچا لے جاؤں, سوال تو یہی پیدا ہوتا ہے نا کہ آخر اتنے بڑے تیر کو گلے پہ لگنے کے بعد یہ 6 مہینے کا بچہ مسکرایا کیوں؟ کہ صاحب یہ فطرت انسانی کو کائنات تک پہنچا رہا تھا. صاحب یہ کون سی فطرت ہے؟ فطرت تو یہ کہ درد لگے تو روتا ہے, چوٹ لگے تو روتا ہے, تکلیف ہو تو روتا ہے. یہ کون سی فطرت ہے جسے یہ بچہ بتا رہا ہے؟ کہ آپ نے غور نہیں کیا, کربلا سے سب کچھ ملا. نہیں, بات نہیں پہنچا پایا. کربلا سے کہنے کیا مطلب؟ ہم نے کہا اسی 6 مہینے کے بچے کے 13 برس کے بھائی نے ایک جملہ کہا تھا. آ جائیے تھوڑا سا میرے ساتھ آ جائیے. اسی 6 مہینے کے بچے کے 13 برس کے بھائی نے ایک جملہ کہا تھا, میرے لال قاسم موت کیسی ہے؟ کہ چچا شہد سے زیادہ شیریں. قاسم کہہ کے چلے گئے, اندازہ کیسے لگے؟ اللہ اکبر, نہیں پہنچ رہی ہے بات شاید. قاسم کہہ کے چلے گئے, اندازہ کیسے لگے؟ کہ صاحب فطرت انسانی کا تقاضا یہ ہے کہ جب کسی بچے کے لب پر
مرچیں لگائی جائیں یا کوئی نمکین یا تلخ چیز لگائی جائے تو بچے کو تکلیف ہوتی ہے، وہ رونے لگتا ہے. لیکن جب اسی بچے کے لگوں پر کوئی شکر جیسی چیز، گڑ جیسی چیز یا شہد جیسی چیز لگا دی جائے تو وہ مسکرانے لگتا ہے. علی اصغر تیر ہرملہ پر مسکرا کر کے جملہ قاسم کی تفسیر کر رہے تھے. جملہ قاسم کی تفسیر کر رہے تھے اور بتا رہے تھے دنیا والوں یاد رکھو، ہم کوئی بھی کام بغیر حکمت نہیں کرتے، کوئی بھی قول بغیر حکمت نہیں کہتے. میرے بھائی نے کہا تھا تو میں دنیا کو بتا کے جا رہا ہوں کہ ہم سچے ہیں تو موت سے ڈرتے نہیں ہیں، موت مسکرا کے پی لیتے ہیں. صلوات پڑھ دیں. یہ ہمیں کربلا سے ملا ہے، یہ ہمیں کربلا سے ملا ہے. اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ علی والے موت سن کے مسکرانے لگ جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں موت پر اتنا یقین ہے جتنا زندگی پر یقین نہیں ہے. اور ہمارے ائمہ اطہار علیہ السلام نے ہمیں یہی سکھایا ہے. دنیا میں آئے ہو تو یہ سوچ کر زندگی مت گزارو کہ یہیں رہ جاؤ گے، تمہیں واپس بھی جانا ہے. اور جب یہ سوچ کے زندگی گزار رہے ہو کہ تمہیں واپس بھی جانا ہے تو ہر کام خدا کی مرضی کے مطابق کرو، خدا کے لیے کرو. میں جہاں سے کل گفتگو کر رہا تھا وہیں سے تھوڑی دیر کے لیے آپ کو لے کے چلنا ہے اور بات کو تمام کر دینا ہے. خدا کے لیے یہ امام نے کائنات کو ایک پیغام پہنچایا. تمام ائمہ اطہار علیہ السلام نے یہ بتایا اور خدا نے بھی کائنات کو یہ بتایا ہے کہ یہ جو پیشوا ہم نے بنائے ہیں، جو ہمارے بنائے ہوئے ہیں، بار بار میں کل سے اس بات کو عرض کر رہا ہوں کہ پروردگار عالم کا یہی کہنا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ، جنہیں ہم نے بنایا ہے، جنہیں ہم نے قرار دیا ہے. اس سے ایک بات تو ثابت ہو گئی، کائنات کا فیصلہ اللہ کے بنائے ہوئے والوں پر ہوتا ہے، دنیا کے بنائے ہوئے لوگوں پر نہیں ہوتا. اللہ کہہ رہا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے جنہیں امام بنایا ہے. پروردگار یہ کیا بات ہوئی؟ ہم نے جنہیں امام بنایا ہے. کہ نہیں رک جاؤ، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے جنہیں امام بنایا ہے کچھ لوگ دنیا میں بھی امام سازی کریں گے. تھوڑا سا میرے ساتھ، کچھ لوگ دنیا میں بھی امام سازی کریں گے. ہم دنیا والوں کے امام میں اور اللہ والے امام کے درمیان ایک خط فاصل کھینچ رہے ہیں تاکہ دونوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے. اب میں نے چند خصوصیات آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ امام کس کا بنایا ہوا ہے؟ اللہ کا بنایا ہوا ہے. اللہ کی منزل کیا ہے؟ منزل وحدانیت کیا ہے؟ منزل توحید کیا ہے؟ اس کے بعد کا سلسلہ منزل نبوت کیا ہے؟ بڑی آہستگی سے میرے ساتھ چلیے گا. منزل نبوت کیا ہے؟ اور اس کے بعد جو تیسرے پائیدان پر شے ہے اسے کہتے ہیں منزل امامت. امامت کی منزل کیا ہے؟ امام کسے کہتے ہیں؟ تو آئیے قرآن سے پوچھیں امام کسے کہتے ہیں. جتنی خاموشی سے آپ سن رہے ہیں انشاءاللہ اتنی بیداری سے آپ میرے ساتھ ہوں گے. اگر اس کے بعد کے چند جملات میں آپ تک پہنچا لے گیا اور اس فرش اعضا اور اس منبر کے صدقے میں آپ تک بات پہنچ گئی. امام کسے کہتے ہیں؟ آئیے امام کی خصوصیات کو دیکھا جائے. امام کیسا ہوتا ہے؟ وہ امام کے جسے اللہ بناتا ہے، وہ پیشوا جسے اللہ بناتا ہے، وہ رہبر جسے اللہ بناتا ہے، وہ قائد جسے اللہ بناتا ہے، وہ رہنما کے جسے اللہ بناتا ہے، وہ راستہ دکھانے والا جسے اللہ بناتا ہے. شاید تاریخ پہ نظر جا نہیں رہی یا میرے جملے نہیں پہنچ رہے. وہ راستہ دکھانے والا جسے اللہ بناتا ہے، وہ رہنما کے جسے اللہ بناتا ہے، وہ نمازیں سکھانے والا جسے اللہ بناتا ہے، وہ نماز کی امامت کرنے والا جسے اللہ بناتا ہے، وہ کائنات کو روزے سکھانے والا جسے اللہ بناتا ہے، وہ کائنات کو زکوٰۃ کا طریقہ بتانے والا جسے اللہ بناتا ہے، وہ کائنات کو رزق پہنچانے والا جسے اللہ بناتا ہے، وہ کائنات کو کھلا کر کھانے والا جسے اللہ بناتا ہے، وہ کائنات کو اپنا مال دے دینے والا جسے اللہ بناتا ہے. اس کی خصوصیات کیا ہیں؟ کہ زیادہ خصوصیتوں میں مت جاؤ مگر یہ یاد رکھنا کہ چند ایسی خصوصیتیں ہیں
کہ جو امام میں خاص ہوتی ہیں، اب وہ خصوصیتیں کیا ہیں؟ آئیے چوتھے امام سے سوال کریں، مولا وہ خصوصیتیں کیا ہیں؟ امام نے دربار شام میں کھڑے ہو کے کہا سنو ہمیں اللہ نے 6 خصوصیتیں عطا کی ہیں۔ امام کی بات امام کے زبان سے کرنا چاہیے۔ سنو ہمیں اللہ نے 6 خصوصیتیں عطا کی ہیں۔ وہ 6 خصوصیتیں کیا ہیں؟ پہلی، امام عالم ہوتا ہے، علم عطا کیا۔ بات پتہ چل گئی کہ اب امام بننے کا حق اسے ہے جو عالم ہو۔ تھوڑا سا میرا ساتھ دے دیجئے تاکہ بات پہنچا لے جاؤں۔ پہلی شرط یہ ہو گئی کہ امام بننے کا حق اسے ہو جو عالم ہو، اور عالم اسے کہتے ہیں جو سب جانتا ہو۔ عالم اسے کہتے ہیں جو سب جانتا ہو۔ کہ صاحب میں عربی جانتا ہوں تو عربی زبان کا عالم ہوا، سنسکرت نہیں جانتا تو سنسکرت کا جاہل ہوا۔ نہیں، بات نہیں پہنچی۔ عربی جانتا ہوں تو عربی کا عالم، سنسکرت نہیں جانتا تو سنسکرت کا جاہل۔ مسجد کی امامت کرنا جانتا ہوں تو شریعت کا عالم کہاں جاؤں گا، مگر ڈاکٹریٹ کے بارے میں نہیں معلوم تو اب اس شعبے کا، میڈیکل سائنس کے شعبے کا جاہل۔ یعنی اگر کچھ معلوم ہو، اللہ اکبر، بات پہنچ جائے، اگر کچھ معلوم ہو تو اس کے سلسلے میں عالم، نہ معلوم ہو تو اس سلسلے میں جاہل۔ ابھی بھی آپ نے توجہ نہیں کی، ہمارے یہاں پروردگار عالم نے جو قائد بھیجے، جو رہبر بھیجے، جو رہنما بھیجے، ان کی تعداد ہے 12۔ اب فیصلہ ہو گیا کہ ہر امام نے علم کے ہر الگ الگ شعبے میں ہی خصوصیت کیوں بتائی؟ نہیں پہنچے نہیں آپ۔ ہر امام نے الگ الگ کہ دیکھو امام کہتے ہیں کہ جو عالم ہو، امام کہتے ہیں، اور یہاں بات ہو رہی ائمہ کہتے ہیں ان لوگوں کے کہ جو عالم ہو۔ اب پتہ چلا کہ کسی امام نے شجاعت کے سلسلے میں علم بیان کیا، کسی نے فصاحت کے سلسلے میں بیان کیا، کسی نے بلاغت کے سلسلے میں بیان کیا، کسی نے قرآن کا علم بیان کیا، کسی نے صبر کا علم بیان کیا، کسی نے سخاوت کا علم بیان کیا، کسی نے عبادت کا علم بیان کیا، کسی نے کائنات میں علم پہنچانے کا علم بیان کیا، کسی نے کائنات میں طب کا علم بیان کیا، کسی نے تقوی کا علم بیان کیا، کسی نے فصاحت و بلاغت کا علم بیان کیا، کسی نے عسکریت کا علم بیان کیا، کسی نے کاظمیت کا علم بیان کیا، کسی نے تقویت کا علم بیان کیا، کسی نے نقویت کا علم بیان کیا۔ کا علم ایک تھا، سلسلہ ایک تھا، مگر جتنی شیخیں ہوتی چلی گئیں علم اتنا پھیلتا چلا گیا۔ یا لفظوں کو اور سمیٹ کر کے کہہ دوں، جب علم اپنے اعتبار سے بڑھتا چلا گیا تو کوئی علی مرتضیٰ بنا، کوئی حسن مجتبیٰ بنا، کوئی حسین شہید بنا، کوئی زین العابدین بنا، کوئی محمد باقر بنا، کوئی جعفر صادق بنا، کوئی موسی کاظم بنا، کوئی علی رضا بنا، کوئی محمد تقی بنا، کوئی علی نقی بنا، کوئی حسن عسکری بنا، کوئی حجت قائم بنا۔ رک جائیے گا، انشاءاللہ سب بولیں گے۔ جب علم بڑھتا چلا گیا تو یہ سلسلے بنتے چلے آئے۔ لفظوں کو اور آسان کروں، جب علم بڑھا تو کوئی علی مرتضیٰ، کوئی حسن مجتبیٰ، کوئی حسین شہید، کوئی زین العابدین، کوئی محمد باقر، کوئی جعفر صادق، کوئی موسی کاظم، کوئی علی رضا، کوئی محمد تقی، کوئی علی نقی، کوئی حسن عسکری، کوئی حجت قائم۔ جب علم بڑھتا چلا گیا تو شیخیں نکلتی چلی گئیں، لوگ بنتے چلے گئے، اور جب ایک جگہ علم سمٹا تو کائنات میں محمد عربی بن کے ابھرا۔ صلوات پڑھ دیں امام نے جب علم بڑھتا چلا اور جب علم سمٹا تو کہا 6 خصوصیتیں امام نے بیان کی، اور اس میں سب سے بڑی جو بات میری شروع ہو رہی ہے، امام کے اندر سب سے بڑی، یا اور آسان لفظ کروں شاید پہنچا لے جاؤں، کچھ لوگ تو کم سے کم پہنچیں گے ہی میری بات کو بغیر کھولے ہوئے کہے۔ امام کہتے کسے ہیں؟ جو پیشوا ہو، جو رہبر ہو، جو قائد ہو۔ اور رہبر اور امام اور قائد کے لیے سب سے بڑی جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ قائد اور رہبر بننے کا حق اس کو ہو کہ جو بزدل نہ ہو، جو بزدل نہ ہو۔
جس کے اندر طاقت ہو، یا آج کل کی زبان میں کہا جائے قائد بننے کا حق اس کو ہے جو لوگوں کی طاقتوں کو دیکھ کر اپنے بیان کو بدل نہ دے، لوگوں کی طاقتوں کو دیکھ کر خاموش نہ رہ جائے۔ اگر قائد کا کام یہ ہوتا کہ طاقتوں کو دیکھ کر اپنے بیان بدل دیتا تو کبھی بھی زنجیر و بیڑی میں جکڑا ہوا یہ قائد بڑے دربار میں حاکم کے خلاف بولنے کی جرات نہ کرتا، بولنے کی جرات نہ کرتا۔ کیا ہوا؟ یہی تو ہوا تھا نا وہاں پہ۔ یزید نے اپنا نمائندہ بھیجا منبر پہ، جاؤ۔ جانے کے بعد اس نے کیا کیا کہ بنی امیہ کے لوگوں کی تعریف کرنا شروع کی، اور سرکار امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام پر نازیبہ الفاظ استعمال کرنے لگا۔ جب وہ بولا تو جو واقعی قائد تھے، جو واقعی معنی میں امام و رہبر تھے، زنجیر و بیڑیوں کو سمیٹ کے کھڑے ہوئے اور ایک جملہ کہا، یزید کیا اجازت ہے کہ میں بھی اس لکڑی کے ڈھیر پہ کھڑا ہو کے کچھ کہوں؟ اب دیکھیے، آپ پڑھوائیے گا تو پڑھوں گا، یہ خاموشی اچھی نہیں لگتی ہر جگہ۔ اب جہاں میں بات شروع کر رہا ہوں یہاں سے خاموشی نہیں، اب تک خاموشی اچھی تھی کیونکہ بات کر رہا تھا آپ سے، اب میں بیان کر رہا ہوں لہٰذا خاموشی اچھی نہیں۔ یزید اجازت ہے۔ اب دیکھیے مشکل ایک مرحلہ بھی ہے، خطیب بھی سامنے ہے، ایک عالم دین بھی سامنے ہے، تو بڑی مشکل کا مرحلہ ہے، اور شعراء کرام بھی سامنے ہیں، تو جو بات اب کرنے جا رہا ہوں بڑی مشکل کا مرحلہ ہے میرے لیے، لہٰذا آپ کی ساتھ بہت ضروری ہے۔ اور جہاں پہ سرفراز بھائی جیسا خطیب بیٹھا ہو ذرا سا ہم جیسوں کے لیے پریشانی ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی ان کی اجازت سے جملہ حوالے کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ حضور امام نے کیا کہا؟ ایک بڑی عجیب بات ذہن میں آئی ہے جو آپ تک پہنچانی ہے، پتہ نہیں یہاں آپ اب تک پہنچے یا نہیں پہنچے، بزرگان پہنچے، نوجوان پہنچے یا نہیں پہنچے۔ میں ایک بات کہنے لگے، یزید اجازت ہے؟ مولا اگر آپ کو بولنا ہے تو اس سے اجازت کیوں؟ نہیں، آپ توجہ نہیں کر رہے۔ مولا آپ کو بولنا ہے تو اس سے اجازت کو؟ آواز دی کہ جس کے دربار میں ہو بات پہنچا دی جائے تو مزہ آ جاتا ہے۔ آواز دی، سنو، ہم اہل بیت کی زندگی کا طریقہ یہ ہے کہ ہم کسی کے دربار میں بغیر اجازت بولنا بھی پسند نہیں کرتے۔ تو جب کسی کے دربار میں ہم بغیر اجازت بولنا بھی پسند نہیں کرتے تو کسی کی زمین پر بغیر اجازت نماز کیسے ادا کریں گے؟ یہ ہمارا طرز زندگی، یہ ہمارا۔ تو اجازت ہے کہ میں بھی جاؤں ان لکڑیوں کے ڈھیر پر اور گفتگو کروں؟ قبلہ بڑی آہستہ سے بات کہوں گا، اور سرفراز بھائی اجازت آپ کی لوں گا کیونکہ آپ کے اعتبار کا جملہ یہ میں دے رہا ہوں۔ بڑے عجیب لوگ ہیں خاندان سرکار ختمی مرتبت کے، بڑے عجیب لوگ۔ صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بڑے عجیب ہیں۔ میں نے کہا حضور یہ بڑے عجیب لوگ ہیں، منبر کو لکڑیوں کا ڈھیر بتا رہے ہیں، اور کبھی کبھی یہی لوگ کجاووں کو منبر بنا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جو منبر ہے وہ تو لکڑیوں کا ڈھیر ہے۔ ہم نے کہا مولا وہاں کجاوے تھے، وہاں تو لکڑیوں کا بنا ہوا کوئی منبر بھی نہیں تھا، کوئی زینہ بھی نہیں تھا، منبر پہ چڑھنے کا کوئی راستہ بھی نہیں تھا، وہاں کجاوے لگائے گئے۔ آپ نے کہا یہ غدیر کا منبر ہے، اور ایسا منبر بنا کہ آج تک دنیا اس منبر سے پریشان ہے۔ اور یہاں دربار میں منبر سجا ہوا ہے، آپ کہہ رہے لکڑیوں کے ڈھیر پہ۔ کہا سنو، منبر کا مطلب لکڑی اور لوہے سے بنے ہوئے ایک ڈھانچے کو نہیں کہتے۔ ہم نے کہا مولا منبر کہتے کسے ہیں؟ کہ جہاں سے سچ بیان کیا جائے۔
ممبر کہتے اسے ہیں جہاں سے سچ بیان کیا جائے. شاید یہی وجہ ہے. آپ پوری کائنات میں چلے جائیے, تلاش کر لیجئے, سوائے آل محمد کے چاہنے والوں کی مسجدوں اور فرش عزا کے علاوہ کہیں بھی ممبر کا لفظ استعمال نہیں کیا جاتا. کہیں بھی ممبر کا لفظ استعمال نہیں کیا جاتا. الغرض اجازت ہے کہ جاؤں؟ اب یزید خاموش. جو بیچارے بیٹھے ہوئے تھے کہیں یزید اجازت دو, جائیں بولیں. پھر بھی یزید خاموش. اب لوگوں نے کہا یزید جانے کیوں نہیں دیتے؟ کہ تمہیں نہیں معلوم یہ کس کا پوتا ہے. جانے دو, بولیں, یہ بھی بولیں, ہم بھی بول رہے ہیں تو ان کو بھی حق دیا جائے کہ یہ بولیں. یزید خاموش. کہ یزید ڈرتا کیوں ہے؟ یہ تو ہتکڑی و بیڑی میں قید ہیں, یہ تو تیرے قیدی ہیں. اس کا یہ جملہ بتا رہا ہے کہ قیدیوں کو بادشاہ کے سامنے بولنے کا حق نہیں ہے. شاید کوئی نیا جملہ دے جاؤں. اس کا یہ جملہ بتا رہا ہے کہ قیدیوں کو بادشاہ کے سامنے بولنے کا حق نہیں ہے. سید سجاد نے بول کے بتا دیا کہ قیدی کون ہے, بادشاہ کون ہے. بول کے بتا دیا کہ قیدی کون ہے اور بادشاہ کون ہے. اجازت ہے جاؤں؟ کہ جب اصرار بڑھا, جائیے بسم اللہ. تشریف لے آئے ممبر, لکڑیوں کے ڈھیر پہ تشریف لے آئے. اب تک جو لکڑیوں کا ڈھیر تھا سرکار کے قدموں کے طفیل میں ممبر بن گیا. حضور ممبر پہ تشریف لائے. سب سے پہلے حمد باری تعالیٰ. حمد باری تعالیٰ ہو گئی. اس کے بعد اپنے اوصاف بیان کرنا شروع کیے. کا امام نے کہ بات رہ گئی ہے, میں واپس نہیں جانا چاہتا کیونکہ سلسلہ جہاں پہ آ گیا ہے. ہم کو اللہ نے 6 خصوصیتیں عطا کی اور 7 فضیلتیں عطا کی. اور یہ کہنے کے بعد خصوصیتیں بیان کی, علم عطا کیا, حلم عطا کیا, اور ان تمام خصوصیتوں میں ایک خصوصیت امام نے یہ بیان کی, اللہ نے ہم کو ایک خصوصیت خاص یہ دی ہے کہ مومن کے دل میں ہماری محبت کو ودیت کر دیا ہے. ہماری محبت کو, امام کے جملے کہ ہماری محبت کو اللہ نے مومن کے دل میں ودیت کر دیا ہے. گویا امام کہہ نہیں رہے تھے, سمجھا رہے تھے. اب مومن ہوگا ہی وہی کہ جس کے دل میں ہماری محبت ہوگی. اب بتانے کے بعد امام نے کہا یا ایھا الناس, لوگوں سے مخاطب ہو کے امام نے کہا سنو, جو مجھے جانتے ہیں وہ جانتے ہیں, جو نہیں جانتے ہیں وہ بھی سن لیں. انا ابن مکہ و منا, میں مکہ و منا کا بیٹا ہوں. انا ابن زمزم و صفا, میں زمزم و صفا کا بیٹا ہوں. اب میرے ساتھ رہیے گا, انشاءاللہ 2 سے 4 منٹ میں گفتگو تمام ہوگی. میں زمزم و صفا کا بیٹا ہوں, میں مکہ و مینا کا بیٹا ہوں. امام بیان کرتے جا رہے ہیں, لوگ سنتے چلے جا رہے ہیں. امام بیان کر رہے ہیں میں اس رسول کا بیٹا ہوں کہ جس کے ہاتھوں پہ انگریزوں نے کلمہ پڑھا. میں اس رسول کا بیٹا ہوں جس کے پاس جبریل پیغام لے کے آتے تھے. میں اس رسول کا بیٹا ہوں کہ جس کے قلب پہ اللہ نے قرآن نازل کیا. اللہ اکبر, ذرا سا میرے ساتھ آئیں. اب رسول بتاتے ہیں, اللہ کا یہ بندہ بتاتا جا رہا ہے, ہمارا آپ کا چوتھا امام دربار شام میں دلیری اور شجاعت کے ساتھ بولتا چلا جا رہا ہے میں اس رسول کا بیٹا ہوں کہ جس کے لیے اللہ نے کہا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. میں اس رسول کا بیٹا ہوں کہ جس کے لیے اللہ نے کہا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. میں اس رسول کا بیٹا کہ جس کے لیے اللہ نے کہا وما ینطق عن الہوی ان ھو الا وحی یوحی. رسول اللہ یہ بندہ بتاتا جا رہا ہے, یہ عابدین کا زین بتاتا جا رہا ہے. سید سجاد کہتے جا رہے ہیں میں یہ ہوں, میں وہ ہوں, میں وہ ہوں, میں اس کا بیٹا, میں اس کا بیٹا, میں اس کا بیٹا, میں اس کا بیٹا, میں اس کا بیٹا. ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں یا رسول اللہ یہ آپ کا نواسا کیسا ہے؟ کہ کیا ہو گیا؟ ہم نے کہا اسلام میں انا جائز نہیں ہے.
اللہ اکبر. تھوڑا سا میرے ساتھ. اسلام میں انا جائز نہیں ہے, غرور و تکبر جائز نہیں ہے, مگر امام ہر جملے میں کہہ رہے انا انا انا, میں اس کا بیٹا, میں اس کا بیٹا, میں اس کا بیٹا, میں اس کا بیٹا, میں اس رسول کا بیٹا, میں اس علی کا بیٹا, میں اس ابو طالب کا بیٹا, میں اس فاطمہ بنت اسد کا بیٹا, میں اس فاطمہ کا بیٹا, میں اس حسین کا بیٹا, میں اس حسن کا بیٹا, میں زمزم و صفا کا بیٹا, میں مکہ و منا کا بیٹا. میں نے کہا مولا انا انا اطلاق کیوں کیا جا رہا ہے؟ کہ سنو, میں دنیا کو بتانا چاہ رہا تھا کہ جو قیدی بنا ہے اس کا بھی شجرہ پہچان لو, جو بادشاہ بنا ہے اس کا بھی شجرہ. صلوات بر محمد. جو قیدی بنا ہے میں اس لیے اس تذکرے کو آج میں نے چھیڑا ہے کہ آج روز شہادت جناب زید ابن علی ابن الحسین ہے, اور ان کے سلسلے میں زیادہ میرے پاس تھا نہیں, تو میں نے چوتھے امام کے سلسلے سے ہی گفتگو کرنا بہتر سمجھا. الغرض تو امام بیان کرتے جا رہے ہیں, بولتے جا رہے ہیں. میں جہاں تک سمجھا شاید امام ان لوگوں کو اپنا شجرہ بتا کے یہ کہنا چاہ رہے ہوں گے کہ یزید میں نے اپنا شجرہ بتا دیا. تھوڑا سا آ جائیں, یزید آ جائیں تھوڑا سا میرے ساتھ. یزید میں نے اپنا شجرہ بتا دیا, اب تجھ میں دم ہے تو تو اپنا بتا. اور ہم نے دنیا میں وہ دیکھا کہ اپنا شجرہ وہ چھپاتا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ہم نے دنیا میں یہ دیکھا کہ اپنا شجرہ وہ چھپاتا ہے جسے یقین ہو کہ ہمارے شجرے میں کوئی خرابی ہے. جس کے اگر آپ کسی سے پوچھئے کہ بھائی آپ سید ہیں, تو اگر اسے یقین ہے, جہاں تک وہ اپنے شجرے کو جانتا ہے, اگر یقین ہے تو کھل کے کہے گا جا ہوں, اور اگر یقین نہیں ہے اور اسے یہ پتا چل گیا کہ پوچھنے والا ہماری نسل کو جانتا ہے, اللہ اکبر اللہ, تو پھر اب وہ باتیں نہیں ہونے لگیں گی. اب سیاہ و سفید امامے کا معاملہ نہیں آئے گا کہ صاحب ان کے سامنے ضرورت نہیں ہے. اب میں نے کہا صاحب میں سیاہ امامہ لگایا ہوں, صاحب میں سید ہوں, میں زیدی ہوں, بڑے اکڑ کے بول رہا ہوں. اب میری ملاقات ہو گئی قاری بھائی سے, کہیں قاری بھائی بچپن سے مجھے جانتے تھے, تو اب طریقہ کیا ہوگا؟ قاری بھائی کہیں گے صاحب دیکھیں میرا شجرہ یہ ہے, میں یہ ہوں, میرے بابا یہ ہیں, میرے پردادا یہ ہیں, میرے پردادا یہ ہے, میری ماں یہ ہے, میری دادی یہ ہیں, میرے بھائی یہ ہیں, میری بہن یہ ہے, میرا سلسلہ یہ ہے. اب یہ بتاتے چلے جائیں گے, ہم خاموش بیٹھیں. کسی نے کہا مولانا آپ کیوں نہیں بول رہے؟ کہا اگر بولیں گے تو یہ پول کھول دیں گے. نہیں, آپ غور نہیں کر رہے ہیں. اگر بولیں گے کہ یہ پول کھول دیں گے تو مجھے جہاں تک لگا سید سجاد اپنا شجرہ کائنات کو بتا رہے تھے, تمام کرسی نشینوں کو اپنا شجرہ بتا رہے تھے, اپنی نشاندہی کروا رہے تھے. گویا کہنا چاہتے تھے یزید میں تو بتا رہا ہوں, اب تو بھی اگر سچا ہے, تھوڑا سا آئیے, تو بھی اگر سچا ہے تو بتا دے. حضور آپ نے کیا بتایا؟ کہ سنو میں نے یہ بتایا کہ میرا نانا وہ ہے کہ جس کے ہاتھوں پر سنگریزوں نے کلمے پڑھے. اب اگر تیرے نانا کی بھی وقت ہو تو بیان کر, تیرے نانا کی وقت ہو تو بیان کر. اب حضور نے بیان کیا میرا بابا وہ کہ جس کی انگلی کے ایک اشارے پر سورج پلٹ آیا, ستارہ دہلیز پہ آ گیا, جو کافر و مشرکین کا قاتل بے حکم خدا قرار پایا. میرا دادا یہ ہے. اب اگر تیرے دادا کی کوئی فضیلت ہو تو بیان کر. اللہ تیرے دادا کی. پھر حضور اور تھوڑا سا نیچے آئے, کہنے لگے میری دادی وہ کہ جس کے لیے جنت سے کھانے آئے, میری دادی وہ کہ جس کے لیے جنت سے کھانے آئے. اگر تیری دادی میں یہ قوت ہو تو بیان کر. اب بات آئی یہاں پہ, کہنے لگے سن میرا بابا وہ کہ جس کا تن کربلا میں ہے, سر یہاں ہے, پھر بھی زبان پہ تلاوت ہے. اللہ
پھر بھی زبان پہ تلاوت ہے، اس کا مطلب میرا بابا اتنے مرتبے پہ فائز ہے کہ اسے بولنے کے لیے جسم و سر کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جملہ پیش کر رہا ہوں عزیزان محترم، پوری توجہ چاہوں گا۔ سید سجاد کے اس جملے سے واضح ہو گیا کہ جس کے باپ کی منزلت یہ ہو کہ بغیر جسم و سر کے ملے ہوئے بول سکتا ہے، تو اس کا بیٹا ہتکڑی اور بیڑی میں جکڑا ہوا خاموش کیسے رہ سکتا؟ اب بیان کیا اپنا پورا شجرہ بیان کر دیا، لوگ سنتے رہے۔ اب میں جہاں سے یہ میں اپنے جملے جوڑ رہا ہوں، 2-4 یہ خطبے کے نہیں جو اپنی ذہنیت کے اعتبار سے لایا ہوں۔ حضور نے اپنا مکمل شجرہ بیان کر دیا، مکمل اپنے بزرگان کی خصوصیات کو بیان کر دیا، اور پھر شاید مخاطب ہو کے یہ کہا ہو یزید میں نے بتا دیا اب تو بتا دے۔ یزید جب خاموش رہا تو امام نے کہا ٹھیک ہے، تو اپنا نہیں بتا سکتا تو میں ہی تیرا بتا دیتا ہوں، تو اپنا نہیں بتا سکتا تو میں ہی بتا دیتا ہوں۔ لوگوں سے مخاطب ہو کے کہا ہوگا کہ اے لوگوں سنو، ہمارا شجرہ یہ ہے، اب میں تمہیں یزید کا بتاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرا نانا وہ کہ جو خدا کا حبیب ہے، اس کے نانے کی خبر ہی نہیں کہ کون ہے۔ کہ میرا دادا وہ کہ جس کے لیے ذوالفقار اتری، اس کا نامی دادا وہ، نہیں جملے پہ غور نہیں کی، اس کا نامی دادا وہ کہ جس کے لیے رسول نے کہا جتنی اس نے اذیت دی کسی نے نہیں دی، جتنی اس نے اذیت دی اس نے کسی نے نہیں دی۔ اب سنیے گا، امام نے کہا سن، میری دادی وہ کہ جس نے مصلی عبادت میں سر رکھا تو اللہ نے کبھی خان بھیجا، کبھی لباس بھیجا، کبھی جواہرات بھیجے۔ یہ کنیز میری دادی وہ کہ جو اگر تھک کر سو جائے تو اللہ فرشتوں کو حکم دے کہ جا کے چکی چلاتے رہو، کہ یہ میری دادی کی منزلت ہے۔ اب میں تیری دادی کا بتاتا ہوں۔ تیری دادی وہ ہے جس نے رسول کے چچا کا کلیجہ چبایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تیری دادی وہ ہے، بات ختم ہو رہی، تیری دادی وہ ہے جس نے رسول کا کلیجہ چبایا۔ حضور شاید، اب یہاں سے 2 جملے سن لیجئے میرے، حضور شاید سرکار نے فرمایا، شاید، کیونکہ جملہ نہیں اس لیے یقین نہیں کہہ رہا، شاید حضور نے کہا ہوگا بات اب آ گئی ہے تو سن لے، میرا بابا وہ ہے کہ جس کے لیے رسول نے ارشاد فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین شباب جنت کے سردار ہیں، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ یہ میرا بابا ہے۔ اب تیرے بابا کے بارے میں بتاؤں، اب ایک جملہ کہوں گا تیرے بابا کے، اور امام نے فرمایا ہوگا کہ اب ماں کا معاملہ آیا ہے تو یہ بھی سن لے، میری ماں وہ ہے کہ جو اپنے زمانے کی ایک بڑی عظیم خاتون ہے۔ اب تیری ماں کے بارے میں بس اتنا کہہ دوں، نہیں بات نہیں پہنچے گی ایسے، تیری ماں کے بارے میں بس اتنا کہہ دوں کہ تیری ماں وہ ہے جس نے تجھے تیرے باپ کے طلاق دینے کے 1.5 سال کے بعد پیدا کیا، جس نے تجھے، یہ بات نہ چھیڑتا اگر آج کچھ یزید والے یزید کو رضی اللہ نہ کہہ رہے ہوتے۔ ایک جملہ محسن نقوی شہید کا یاد آتا ہے، اگر آج دفاع نہ کی جا رہی ہوتی تو شاید نہ کہتا، ورنہ کہنے پہ اس لیے مجبور ہو گیا کہ علامہ محسن نقوی شہید کا ایک جملہ یاد آتا ہے، ہمیں نہ چھیڑو کہ پھر ہماری زباں بیان قضا بنے گی، جہاں جہاں تم ستم کرو گے وہاں وہاں کربلا بنے گی۔ نہ کہتا۔ آج جو اتنے دفاع کیے جا رہے ہیں تو اب کہنے دیجئے، جب لکڑیوں کے ڈھیر سے دفاع ہو سکتی ہے تو حقیقی منبر سے حق کیوں نہیں؟ جب لکڑیوں کے ڈھیر سے دفاع کی جا سکتی ہے قبلہ، تو یہاں سے زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، مردہ آباد،
ایک بالکل سامنے کی بات اور بہت بڑی بات ذہن میں آ گئی ہے. میں نے ابھی تک کسی سے نہیں سنی ہے, آپ نے سنی ہوگی تو بیان کیجئے گا. اسی خطبے کے سلسلے سے بالکل ابھی اس ممبر سے آئی ہے جو آپ تک میں پہنچا رہا ہوں. حضور کوئی تیاری اور آمادگی اس جملے پر نہیں تھی. امام کہتے رہے, وہ سنتا رہا. جب دیر ہو گئی تو اس نے مؤذن کو اشارہ کیا. مؤذن کو اشارہ کیا. یہ بات یہاں تک سنیے جو میں بات کہنے جا رہا ہوں. اس نے مؤذن کو اشارہ کیا. مؤذن گلدستہ اذان پہ گیا. اس نے کہا اللہ اکبر. امام نے کہا بے شک اللہ سب سے بڑا ہے. امام نے خطبہ روک دیا. امام خاموش ہو گئے. پوری دنیا یہ تسلیم کرتی ہے جو ادھر والے ہیں وہ تو کرتے ہی کرتے ہیں, جو ادھر والے نہیں ہیں وہ بھی کرتے ہیں. اور اگر یہ بزرگان حق پہ نہ ہوتے تو ادھر والے ادھر جاتے, ادھر والے ادھر نہ آتے. اگر یہ حق پر نہ ہوتے تو ادھر والے ادھر نہ آتے, ادھر والے ادھر. ادھر سے کوئی نہ جا کے یہ بتا رہا ہے کہ یہ حق پر ہیں, ادھر سے آ کے بتا رہے ہیں کہ یہی تو حق پر ہیں. اب میں جو جملہ دینے جا رہا ہوں, جب اس نے اذان دی سید سجاد ٹھہر گئے. اب آؤ آ کر کے دیکھو, ہماری مجلسوں میں بھی آؤ کہ ہم کس کی سنت پر عمل کر رہے ہیں. نہیں بات نہیں پہنچی. ہم کس کی سنت پر, کہنے کا کیا مطلب؟ ہم نے کہا ہمارا سید و سردار کل اپنے خطبے کو اس نے روکا اس لیے کہ اذان ہو رہی تھی. آج ہم بھی اذان سن کر کے خاموش ہو جاتے ہیں. جو اذانوں کو سن کے اپنی مجلسوں کو کچھ لمحے کے لیے ٹھہرا دے وہ سید سجاد کی سنت پہ عمل کر رہا ہے. امام ٹھہر گئے. اللہ اکبر. امام نے کہا بے شک اللہ سب سے بڑا. اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. امام نے کہا بے شک خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں. جیسے ہی اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ, امام نے کہا تجھے اسی محمد کے نام کا واسطہ ٹھہر جا. مؤذن ٹھہر گیا. امام نے مخاطب ہوئے امام یزید کی طرف اور کہتے ہیں یزید یہ کس کا نانا ہے جس کا نام لیا جا رہا ہے؟ اگر تو یہ کہے کہ تیرا نانا ہے تو کائنات کا سب سے بڑا جھوٹا تو ہے. امام نے یہ بات کہہ کے پہلے ہی اس کی زبان پہ تالا لگا دیا کہ اب کہنے نہ پائے کہ یہ ہمارے رشتہ دار ہیں. ورنہ اسی قبیلے کے بہت سارے ایسے ہیں جو رسول کو اپنا رشتہ دار بنائے بیٹھے ہیں. اسی قبیلے کے بہت سارے ایسے ہیں, کہنے نہ پائے. امام نے کہا اگر تو کہے گا کہ تیرے نانا ہیں تو جھوٹا, اور اگر یہ کہے گا کہ ہمارے نانا ہیں تو جس کے نانا کا نام آج بھی زندہ ہے اس کا نواسا کیسے مر سکتا ہے؟ اس کا نواسا کیسے مر سکتا ہے؟ تو حضور کائنات کو پہچانوانے کی ضرورت ہے کہ حسین کیا ہے. اور 1100 میل کے سفر میں کربلا سے لے کے شام تک, چاہے وہ ذات جناب ثانی زہرا سلام اللہ علیہا ہو, چاہے وہ ذات امام سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام ہو, دونوں نے کربلا سے شام تک اس فرق کو دنیا کو پہچانوایا ہے کہ حسینیت کیا ہے اور یزیدیت کیا ہے. امام فرماتے ہیں کہ ہم پر مصیبتوں کا آغاز کربلا کے بعد ہوا ہے. کربلا سے پہلے ہم پر مصیبتیں اتنی نہیں ہوئیں, بہت مصیبتیں ہوئیں. ہمارا جوان بھائی اکبر مارا گیا, ہمارے وفادار چچا عباس کے بازوؤں کو قلم کر دیا گیا, ہمارے بابا کو 3 شب و روز کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا. مگر کربلا کے بعد ہم پر بہت مصائب ہوئے. کسی نے پوچھا مولا کربلا کے بعد کیا مصائب ہوئے؟ کیا یہ امام فرماتے ہیں کیا یہ مصائب کم ہیں؟ ہمیں 1100 میل کے سفر میں ہمارے سامنے جانوروں کو تو پانی پلایا گیا مگر ہمیں بھوکا پیاسا رکھا گیا. عزادارو زیادہ دیر نہیں, بس 2 منٹ اور مجلس کو تمام کر دوں گا. ہمارا مظلوم امام شام سے آزاد ہو کر, قید سے آزاد ہو کر واپس مدینے آیا. مدینے کی گلیوں میں گھومتا ہوا ایک شخص ہے کہ جس نے ایک منظر دیکھا.
وہ منظر یہ تھا کہ جب بھی وہ مدینے کی کسی گلی سے گزرتا تھا، اس گلی کے باہر وہ کوئی قصاب کی دکان دیکھتا تھا تو وہ منظر یہ دیکھ رہا تھا کہ جب بھی کسی قصاب کی دکان کے سامنے سے ہمارا اور آپ کا چوتھا امام گزرتا تھا تو قصاب اپنی دکانوں کے پردے گرا لیا کرتے تھے۔ یہ جا کر کے دکانداروں سے سوال کرتا تھا، قصابوں سے سوال کرتا تھا کہ جب بھی امام گزرتے ہیں تم پردے کیوں گرا لیتے ہو؟ قصاب کہتے تھے کہ جب امام یہاں سے گزرتے تو امام بڑے عجیب عجیب سوال ہم سے کرتے ہیں۔ وہ کہتا تھا کون سے سوال کرتے ہیں؟ امام کے سوال کرتے تھے کہ اے قصاب، اس جانور کو ذبح کرنے سے پہلے تو نے سیراب کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ اے قصاب، اس جانور کو ذبح کرنے سے پہلے تو نے چھری کو تیز تو کر لیا تھا نا؟ اے قصاب، جب تو اس جانور کو ذبح کر رہا تھا کہیں اس جانور کے معصوم بچے اس جانور کے قریب تو نہیں تھے؟ عزادارو سید سجاد یہ سوال کرتے تھے۔ قصاب جواب دیتا تھا مولا، ہم کسی جانور کو بھوکا پیاسا ذبح نہیں کرتے، ہم جانور کو جب ذبح کرتے ہیں تو چھری کو تیز کر لیتے ہیں۔ مولا، ہم جانور کو جب ذبح کرتے ہیں تو جانور کے بچوں کو جانور سے دور کر دیتے ہیں۔ امام کربلا کا رخ کر کے کہتے تھے ہائے میرا غریب مظلوم بابا، 3 شب و روز کا بھوکا پیاسا پشت گردن سے ذبح کیا گیا، خنجر کو کند کیا گیا اور وہاں ذبح کیا گیا جہاں سکینہ کڑی دیکھ رہی تھی۔ بابا پیاسا ذبح کیا جا رہا تھا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، خدا کوئی غم نہ دے۔ عزادارو سید سجاد مدینے کی گلیوں میں ٹہل رہے ہیں۔ عزادارو سید سجاد بیٹھے ہیں، سوال کرنے والا امام کے قریب گیا۔ عزادارو 2 جملے مجلس تمام۔ سوال کرنے والا امام کے قریب گیا، جا کے کہتا ہے مولا آپ پر سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں ہوئیں؟ امام رو کے فرماتے تھے الشام، الشام جی کھول کے آنسو بہا لینا۔ اللہ جانے کل کی صبح کس کو ماتم کے لیے نصیب ہو نہ ہو، کس کو زہرا کے رومال میں اپنے آنسو دینے کی صلاحیت نصیب ہو نہ ہو، کس کو یہ عظیم سعادت نصیب ہو نہ ہو۔ عزادارو سید سجاد بیٹھے ہیں، سوال کرنے والے نے سوال کیا مولا اپنے اوپر گزری ہوئی 3 سب سے بڑی مصیبتوں کو بیان کیجئے۔ عزادارو امام کہتے ہم پر بہت مصیبتیں گزری۔ وہ کہتا ہے مولا 3 مصیبتیں بیان کیجئے۔ امام نے کہا سنے گا تو مر جائے گا۔ عزادارو سوال کرنے والے نے کہا مولا بیان کیجئے، میں برداشت بڑے اطمینان سے سننا۔ عزادارو امام نے کہا سنو، ہمارے اوپر سب سے بڑی مصیبت یہ تھی جب ہمیں کربلا سے قیدی بنا کے لے جایا گیا تو ایک رسن تھی جس میں چھوٹے بڑے 12 گلے بندھے ہوتے تھے۔ بڑوں کے ہاتھوں میں رسن بندی ہوتی تھی، بچوں کے گردن میں رسن بندی ہوتی تھی۔ جب کوئی ماں اپنے ہاتھوں کو اٹھاتی تھی بچہ آواز دیتا تھا اماں ذرا آہستہ۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ، بڑے اطمینان سے چلو۔ عزادارو کہتا ہے مولا بس سنیے گا آخری 2 مصیبتیں مجلس تمام۔ وہ کہتا ہے مولا دوسری مصیبت کیا ہے؟ عزادارو امام فرماتے ہیں ہم پر دوسری مصیبت یہ ہوئی جب ہمیں درباروں سے بازاروں سے پھرایا جاتا تھا تو ایک عجیب کیفیت ہوتی تھی، ہمارے سر بے رہنا تھے، ہمارے سروں پہ کوئی سایہ نہیں تھا۔ عزادارو امام فرماتے ظالموں کے بچے اپنی اپنی چھتوں سے پتھر ہمارے سروں پہ، اللہ اکبر۔ عزادارو دیکھو میری طرف جی کھول کے ماتم کرنا۔ عزادارو امام کہتے ہیں ظالموں کے بچے ہمارے سروں پہ پتھر مارتے تھے، ہمارے سر پہ پتھر لگتا تھا، سر شگاف ہو جاتا تھا۔ اس نے یہ سنا، غش کھا کے گر گیا۔ امام نے پانی کا چھیٹا دیا، غش سے فاقہ دلایا۔ عزادارو وہ اٹھا، امام نے کہا ابھی ایک مصیبت باقی ہے، تو ابھی بے ہوش ہو گیا۔ کہ مولا اس سے بھی بڑی کوئی مصیبت ہوگی۔ عزادارو امام کہتے سن، جب پتھروں کے وار سے ہمارے سر شگاف ہو جاتے تھے تو ظالموں کی عورتیں چھتوں سے کھولتا ہوا پانی ہمارے زخموں پہ مارتی تھیں۔ واہ مصیبت، واہ محمد، لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ سیعلم الذین ای منقلب ینقلبون ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔